للہ والصلاة الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اللہم لا الہ الا انت رب المستضعفین وربی ورب کل شیء الی آخر الحدیث آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ آیا تھا، اور جیسا کہ آپ حضرات سے گزارش کی گئی تھی کہ معجزات میں سب سے بڑا اور تا صبح قیامت باقی رہنے والا معجزہ قرآن مجید کا ہے۔ پھر اس کے ضمن میں قرآن مجید کی عظمت، اس کی تلاوت اور امت کا قرآن مجید کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس پر ہماری بات ہوئی تھی۔ معجزات کے سلسلے میں قرآن مجید میں جو ایک دوسرا بڑا معجزہ جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ واقعہ معراج کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک ہے، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمان اور 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک ہے، اور وہاں سے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے علم ہے۔ یہ دو حصے ہیں۔ واقعہ معراج کا پہلا حصہ جس کو واقعۃ الاسراء بھی بولتے ہیں، اسرا یسری اسراءً، عربک گرامر میں رات کے چلنے کو بولتے ہیں، وہ سفر جو رات کو کیا جائے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ ہمیں 15ویں پارے کے بالکل ابتدا میں سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور مسجد اقصی سے آگے کا جو سفر ہے اس کا ذکر ہمیں سورۃ النجم پارہ نمبر 27 پیج نمبر 4، سورۃ النجم پہلا رکوع، اس میں اس واقعے کا دوسرا حصہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ یہیں عرض کر دوں کہ واقعہ معراج کا اتنا بڑا حصہ ہے اس امت کی تاریخ میں کہ اس کے ماننے والوں کو ایمان بالغیب، مؤمنین بالغیب کا لقب ملتا ہے، چونکہ یہ معجزہ ہے، اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزات عطا ہوئے ہیں، معجزے کا تعلق عقل سے اوپر کے لیول کا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، معجزے کا تعلق عقل سے اوپر کے لیول کا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبوت کا ملنا عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ سارے ہم لوگ بطور انسان بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں سے کسی کا اللہ کا نبی منتخب ہونا یہ انسان کے اپنے کمال کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت جس کو منتخب فرماتے ہیں، پھر اس کو
عام لوگوں سے ہٹ کر نبوت کی ایک بڑی دلیل عطا کرتے ہیں جس کو ہم معجزہ بولتے ہیں۔ تو نبوت بھی ایمان بالغیب ہے، اور نبوت کو ملنے والے معجزات بھی ایمان بالغیب ہیں۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ لیلۃ المعراج کا ہے، یہ بہت اہم ہے، اس میں بہت سارے اسباق ہیں جیسے کہ آگے چل کے آئیں گے۔ چنانچہ اس پر ایمان لانے والے مؤمنین بالغیب کہلاتے ہیں، اور جن لوگوں کا امتحان آزمائش آ جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یا معجزات عقل میں آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ہم نہیں مانتے، اور وہ شخص جو قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کرے وہ ایمان سے جاتا رہتا ہے۔ واقعہ معراج چونکہ قرآن مجید میں ذکر ہے، لہٰذا اس پر بطور معجزہ ہمارا ایمان لانا لازم ہے۔ جب یہ معراج کا واقعہ مکمل ہوا، اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو بطور دلیل بتایا کہ میں نے راتوں رات سفر کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، اور وہاں سے میں آسمانوں پر گیا ہوں۔ توجہ میری طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جب مکہ مکرمہ میں اس عظیم واقعے کو ڈسکلوز کیا کہ گزشتہ رات ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ میں نے اتنا طویل سفر کیا ہے۔ معلوم ہے کفار قریش نے کیا کیا؟ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم واقعے کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ ان میں سے چند سرکردہ لوگ بھاگے بھاگے جناب ابو بکر صدیق کے در پہنچے۔ ٹک ٹک، جی بھائی کیا ہوا؟ کہا ہم آپ کو نہیں کہتے تھے آپ غلط ہیں؟ پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے محمد نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہا کیا کیا ہے؟ کہا محمد کہتے ہیں کہ راتوں رات وہ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس جو کہ موجودہ فلسطین جس کو ساری امت نے اکیلا چھوڑا، میرے خیال سے اتنی تعریف کافی کہ میں راتوں رات میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، پھر وہاں سے میں آسمانوں پر گیا اور صبح میں واپس مکہ مکرمہ میں موجود تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروپیگنڈے کا شکار کرنے کی جیسی کوشش کی تو ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا ایک منٹ رکو، صبر، آپ کو پتہ ہے آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، قرآن مجید کی جو زینت بنے وہ کوئی عام واقعہ ہو سکتا ہے۔ جب تصدیق ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر محمد کہتے ہیں تو بلا دلیل سچ کہتے ہیں۔ یہ ہے ایمان ابو بکر، یہ ہے ویسے ہی تو غار مزار اور یار مزار تھوڑی کہلاتا۔ اللہ کریم جن کو حضور اقدس کے روضے پر حاضری کا شرف بخشتے ہیں، ایک تو وہاں اللہ کے حبیب کے دیوانوں کا رش بہت ہے، صلاۃ و سلام والا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہ شریف کے سامنے حضور پر سلام پیش کرتے ہیں، 2 قدم کے بعد ابو بکر صدیق کا نمبر ہے۔ یہ کم شرف اور عزت اللہ پاک نے بخشی ہے ان کو، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہو یا واقعہ معراج ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل یہ ہے کہ محمد کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، ہاتھ آدھے کرو میں بیعت کرتا ہوں۔ نبوت کا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے حضور سے سوال کیا آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، معجزہ کیا ہے، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن ابو بکر صدیق کو جب جیسے ہی حضور نے دعوت دی، فرمایا اے ابو بکر صدیق، اس وقت ان کا نام ابو قحافہ تھا، عبداللہ نام حضور نے ان کا رکھا، عتیق ان کا لقب ہے۔ کہا اے ابو قحافہ ابن ابی قحافہ، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا حضور ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ پر ایمان لایا۔
جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا اجر۔ خیر یہ بات تو ہوگی واقعہ معراج سے متعلق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو شخص روشن خیال دانشور قیامت تک واقعہ معراج پر اعتراض کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت کی کتاب کے ایک لفظ نے اس کو قیامت کی صبح تک جواب دیا۔ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، یعنی یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، اس کو وارد کرنے میں، اس واقعے کو کریٹ کرنے میں، اس انوینشن میں ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالی کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا دل و دماغ میں جتنے بھی اشکالات آ سکتے ہیں کہ ایٹم اور پروٹون اور یہ وہ ان کی حالت ثقل، جتنے بھی آپ جدت کی سائنس کی اصطلاحات میں آپ کی اسٹڈی کوئی اعتراض پیدا کر سکتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گئی۔ وہ بیت المقدس الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول میں ہم نے برکت عطا کی ہے، ہر طرح کی برکت، اتنی برکت عطا کی ہے کہ 57 اسلامی ممالک غزہ کی مدد نہیں کریں گے، چھوٹی سی مجاہدین کی جماعت وقت کے عفریت کو نکیل ڈال کے قدموں میں بٹھا کر معاہدہ کروانے پر مجبور کرے گی۔ الذی بارکنا حولہ، بیت المقدس وہ مقام ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، جو قوم بیت المقدس پر تسلط قائم رکھے گی، حکومت کرے گی، اس کا اثر و رسوخ ہوگا، پوری دنیا پر اس کا اثر و رسوخ ہوگا۔ یہ آج دوبارہ لے لیں، میں نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی غزہ کی، میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یاد رکھیں کہ جو قوم بھی تاریخ میں بیت المقدس پر غالب رہی ہے، پوری دنیا پر اس کی حکومت رہی ہے۔ آج بھی یہ بات پلے باندھ دیں کہ جب تک بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اس وقت تک دنیا میں یہودیوں کا تسلط رہے گا، اور جیسے ہی یہ کوئی صلاح الدین ایوبی امت کا کوئی صلاح الدین بیت المقدس کو واپس لے گا، مسلمانوں کا دنیا پر تسلط واپس آئے گا۔ اب وہ چاہے ہماری آنے والی نسلوں میں سے کوئی مرد قلندر ہو، یا آگے چل کر امت کے آخری امام مہدی علیہ رضوان آ کر وہ لشکر کشی کرے، یہ اب نصیب کی بات ہے۔ جو جس طرح کی حکمت عملی کرے گا، آنے والی نسلیں اس طرح کی زندگی گزاریں گی۔ یہ جو غزہ کی جنگ بندی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مستقل ہے؟ کوئی بھی عقل مند اس کو مستقل نہیں سمجھتا، بلکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہود دوبارہ غداری کر کے اپنی عہد کی پاسداری نہیں کرے گا۔ تو کہاں ہے مسلمانوں کا تھنک ٹینک جو اگلی آنے والی نسل کے حوالے سے ورکنگ کر کے تھوڑی لاہ عمل طے کرے؟ سیکھنا چاہیے نا، ہر واقعے سے سیکھنا چاہیے۔ ہم نے اس سارے واقعے سے کیا سیکھا؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، چند کلمات دعائیں ادا کی، نہ کوئی خاص ہم ان کی جگہ دینا، نہ ان کی کوئی خاص ہم مدد کر سکے، نہ اور کچھ۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس سارے واقعے سے مسلمانوں کو اپنی آئندہ کی حکمت عملی کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ کر کوئی ایسا لاہ عمل طے کرنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے کبھی بھی کوئی غیر مسلم کافر کوئی بھی ہو، وہ اس طرح نہتے مظلوم مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اگر کوئی ورکنگ ہو جاتی ہے تو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے، اور اگر ورکنگ نہیں ہوتی تو اسی طرح کف افسوس ملتے رہنے سے فائدہ کچھ بھی نہیں۔ واقعہ معراج کا تذکرہ چل رہا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت 15ویں پارے کے شروع میں فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو بیت المقدس تک لے گئی، مسجد حرام سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے آگے بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر ہے، آسمانوں کے بعد پھر 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا۔ میں بڑا شارٹ کر کے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ذکر ہیں، کبھی خود موقع ملے، فرصت ہو، قرآن مجید کو کھول کر واقعہ معراج کی تمام تفصیلات وہاں سے حاصل کی جا سکتی۔ اور ہم نے بھی تقریباً اس ممبر سے واقعہ معراج کو مختلف سالوں میں کوئی 4 سے 5 دفعہ بیان کیا ہے۔
واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، اس کا ہر مسلمان کو اچھی طرح علم ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں واقعہ معراج سے امت کو حاصل کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ واقعہ معراج میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عظیم تحفے دیے گئے۔ ہم لوگ تحفوں پر، گفٹ پر خوش ہوتے ہیں نا، اس لیے میں وہ عنوان قائم کر رہا ہوں۔ امت کے لیے 3 عظیم تحفے۔ سب سے پہلا اور بڑا تحفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ پاک نے معراج کی رات عطا کی۔ آمن الرسول سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ بقرہ پارہ نمبر 3، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ یہ جو آخری 2 آیات یا 3 آیات ہیں، یہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص الخاص تحفہ عطا فرمائے۔ دوسرا عظیم تحفہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی صورت میں عطا فرمایا۔ فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ باقی تمام دین اسلام کے احکامات آسمان سے زمین پر نازل ہوئے ہیں، نماز کی وہ فضیلت اور اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس تحفے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج کی رات بلایا، اپنا شرف، مقام، عزت، رفعت، بلندی عطا کی، اور اس ملاقات میں نماز کا تحفہ عطا کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ کسی بھی غزوے میں جہاد سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی سے فرماتے تھے، ارحنا یا بلال بالاذان، بلال اذان اور نماز قائم کر کے ہماری روح کو راحت کا سامان عطا کرو۔ تیسرا عظیم تحفہ جو امت کو عطا ہوا، میری بات مکمل ہونے والی، واقعہ معراج سے تیسرا عظیم تحفہ جو امت کو عطا ہوا، وہ میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا حق حاصل ہوا معراج کی رات کو، کہ قیامت والے دن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں فکر مند اور رنجیدہ نہیں کریں گے۔ 3 عظیم تحفے یاد رہیں گے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آخری 3 یا 2 آیات معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوں۔ دوسرا عظیم تحفہ، یہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں 5 نمازیں، یہ عظیم تحفہ معراج کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور یہ اصل میں 50 نمازیں تھیں جو بعد میں اللہ رب العزت سے درخواست کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کروائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا تحفہ لے کر 6 آسمان تک آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسی گزری، کہا اس طرح ملاقات ہوئی، بڑا اچھا رہا، کہا کیا ملا، کہا تحفے میں 50 نمازیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بنی اسرائیل کو وٹنس کیا ہے، میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، یہ 50 نمازیں پڑھنا آسان کام نہیں ہے، آپ ابھی آسمانوں پر ہیں، اللہ سے درخواست کر کے کم کروائیں۔ میرے اور آپ کے خاطر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں گئے، درخواست کی، اللہ آپ کا تحفہ ہے سر آنکھوں پر، لیکن اس میں کمی کی درخواست، 50 کو کم کر کے 40، دوسرے پہ پھر 10 کم کے 30، 20، 10، 5 پر بھی روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے درخواست کی، 5 کو بھی کم کروا کے 3 کروا دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اللہ سے کم کراتے ہوئے شرم آتی، یعنی میری امت کا ہر فرد کم از کم 5 نمازیں دن میں پڑھے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنے کی 5 ہیں، اجر اور بدلے میں 5 کی 50 کا ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ہمارے دربار میں کوئی ایک نیکی لائے گا، ہم 1 کا 10 دیں گے۔ اور آخری بات، معراج کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سے باہر نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین 2 پیالے لے کر آئے، سچا
مستحکم مستند واقعہ، 2 پیالے لے کر آئے، ایک میں دودھ تھا ایک میں شراب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ٹھکرا دیا اور دودھ کا پیالہ لے کر اس کو نوش فرما دیا۔ جبرائیل امین نے فرمایا انک ہدیت الی الفطرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ فطرت سلیمہ دودھ کو پسند کرے گی، شراب کو ٹھکرا دے گی، اور اگر کوئی شراب پیے گا اس کو اللہ پاک سخت عذاب دے گا۔ اللہ کریم اس واقعہ معراج پر ہمیں ایمان نصیب فرما دیں۔ اس سے حاصل ہونے والے واقعات، جو سبق، جو 3 بڑے تحفے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی 3 آیات، ان کی تلاوت، 5 نمازوں کی پابندی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا سوال، اللہ کریم ہمیں نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔